کہ جناب ضمانت منظور ہو گئی ہے کسی کیس میں، وہ کیس کون سا تھا اور کیا ارمغان اب باہر آ چکے ہیں؟ تھوڑی بھی کنٹراڈکشن یا جو چیزیں ہوتی ہیں اس میں جج صاحبان ان کو ریلیف مل جاتا ہے ملزمان کو. کہ آپ کو بھی دھمکیاں ملی تھیں، آپ کو بھی جان سے مارنے کی کوئی اس سے کیس سے ریلیٹڈ معاملہ سامنے آیا تھا، وہ کیا تھا؟ مرڈر تھا، یہ بڑا دردناک تھا اور بھی دردناک ہے. جو جج صاحب ہیں اس نے فوراً جو ہے ریمانڈ دیا ہی نہیں، اور اس جج صاحب کے ایک نہیں کافی ایسے کیسز تھے. یہ ہو رہا تھا یہ معاملہ سارا تو دیکھیں کچھ آڈیوز لیک ہوئی تھی وہ سر، اور میں چاہوں گا کہ ذرا سن لیں اگر ایک دفعہ. میں آپ کو بتاؤں، لیکن جو ثبوت ہے وہ سفیشینٹ ہے، جو مٹیریل ہے وہ سفیشینٹ ہے فار کنوکشن. السلام علیکم ناظرین، میرا نام علی رضا ہے اور آپ دیکھ رہے ہیں جی ٹی وی پوڈ کاسٹ. پروسیکیوشن کو لے کر بہت ساری باتیں جو ہیں وہ کی جاتی ہیں. کہا جاتا ہے کہ انصاف سستا نہیں، غریب کو اتنی آرام سے انصاف نہیں ملتا. بڑے بڑے کیسز میں بڑے بڑے ملزمان باہر آ جاتے ہیں اور پھر آزادانہ طور پہ جو ہے وہ دکھائی دیتے ہیں. ساتھ ساتھ ارمغان کے جو معاملہ ہے اس کی تفتیش کہاں تک پہنچی، پروسیکیوشن میں اس نے کیا کردار ادا کیا، اس پہ بات کریں گے. میرے ساتھ آج اسٹوڈیو میں موجود ہے قائم مقام پروسیکیوٹر جنرل سندھ منتظر مہدی صاحب. سر میں ویلکم کرتا ہوں، شکریہ آپ نے آج ٹائم دیا. تھینک یو. ایک سوال جو ہے نا وہ ناظرین بھی جاننا چاہ رہے ہیں کہ عوام منتظر تھے کہ ارمغان کی کوئی سزا کی خبر سامنے آئے گی، اور بڑی تیزی سے یہ وائرل ہوئی تھی. سب کے دل جو ہیں وہ دکھے تھے کہ ایک خطرناک قسم کا معاملہ جو ہے وہ رپورٹ ہوا تھا. مگر خبر آئی کہ جناب ضمانت منظور ہو گئی ہے کسی کیس میں. وہ کیس کون سا تھا اور کیا ارمغان اب باہر آ چکے ہیں؟ علی رضا صاحب، پہلے تو آپ والی بات بالکل درست ہے. اس جو آپ نے کوسچن کیا ہے وہ لمبا کافی ڈیٹیل میں ہے کہ انصاف اور اس میں ارغمان کے کیس کی جو وہ نوعیت ہے وہ بڑی دردناک ہے. اس میں کوئی میں قباحت نہیں کہوں گا کہ قباحت ہے کوئی، کہ کسی بھی عورت ہو یا مرد ہو اور اس کا بچہ چلا جائے، یا ایون ایج پہ بھی نہیں ہے اس کی، تو ایج بھی ایسی تھی کسی کا بیٹا اور گھر سے وہ ایسے اجڑ جائے، اس کا گھر اجڑ جائے، تو یہ بڑی دردناک کہانی ہے. بینگ اے مسلمان، بینگ اے ہیومن بینگ، یہ آپ سے میں متفق ہوں کہ یہ بڑا امپورٹنٹ کیس ہے. اور جہاں تک آپ نے کہا کہ اس کی ضمانت ہو چکی ہے، تو اس میں آپ کو یہ بتاؤں گا کہ اس کے جو مختلف کیسز تھے وہ ہمارے جو صوبائی مرڈر، جو ہمارا پروونشل جو سبجیکٹ ہے، وہ اس میں ATC کیسز میں کوئی بیل نہیں ہوئی. اور آپ کو وضاحت کر دوں کہ جس میں کیس میں بیل ہوئی ہے وہ ہمارا سبجیکٹ نہیں ہے پروونشل، وہ فیڈرل سبجیکٹ ہے، وہ FIA کی ڈومین تھی. اس میں اس میجسٹریٹ صاحب نے اس کو بیل دی ہے. اور اس جو فیڈرل سبجیکٹ ہے وہ ہمارا پروونشل سبجیکٹ نہیں ہے، اس میں اس کی بیل ہو چکی ہے. جہاں تک مرڈر کیس ہے، جہاں تک ویپنس ہیں، اور جو مختلف کیسز ہیں جو ہمارے سبجیکٹ میں ہیں پروونشل، وہ کیسز ابھی پینڈنگ میں ہیں، اس میں اس کی ضمانت نہیں ہوئی. منتظر صاحب، تھوڑا سا ہمیں یہ بھی جاننا ہے، ناظرین بھی یہ جاننا چاہ رہے ہیں کہ جو یہ بات کی جاتی ہے نا کہ جناب بڑے بڑے لوگ ہوتے ہیں، بڑے پیسہ جن کے پاس ہوتا ہے نا، لوگ یہ سمجھتے ہیں کہ جناب ان کو عدالتوں سے کوئی جو ہے نا انصاف، وہ مطلب سزائیں نہیں ہوتی اور وہ نہیں سزائیں ان کو مل پاتی. اور معاملہ اس کے اندر بھی کچھ لوگوں کو شک و شبہات ہیں، شاید پرسیپشن ایسی ہیں کہ جناب ارمغان بھی بالکل باہر آ جائے گا. جو شواہد پولیس نے اکٹھا کیے ہیں اور پروسیکیوشن کے پاس موجود ہیں، کیا وہ اتنے کافی ہیں کہ ارمغان کو سزا جو ہے وہ دلا پائے گی؟ علی رضا صاحب، یہ بتا دوں آپ کو کہ اس کیس میں اتنے شواہد ہیں جو انشاءاللہ تعالی اس میں سزا ہوگی. اور دوسری بات یہ ہے کہ ہم جج تو نہیں ہیں، ہمارا کام جو وہ ہے پروسیکیوشن اور پولیس کا جو ڈاکیومنٹس اور ایویڈنس ہے اس کے مطابق جو ہے وہ پیش کیا جائے گا. گواہی اور گواہ چلیں گے. اس کے بعد جو ہے ہمیں انشاءاللہ تعالی، خدا میں وہ بڑی طاقت ہے خدا کو، اور اس میں جتنی ایویڈنس ہے اس میں سزا اس کو ہوگی.
اور میں آپ کو یہ بتا دوں جو قانون ایسی چیز ہے جہاں بینیفٹ آف ڈاؤٹ جو ہے اس میں اتنی گنجائش ہے، جو تھوڑی بھی کنٹراڈکشن یا جو چیزیں ہوتی ہیں اس میں جج صاحبان ان کو ریلیف مل جاتا ہے ملزمان کو، لیکن ایسے نہیں ہے کہ یہ فوراً اس کو ریلیف مل جائے گا یا یہ بندہ جو بھی ملزم ہے وہ قانون سے جو ہے اس کورٹ سے اتنی جلدی اس کو مل جائے گی ضمانت، ایسے نہیں ہے۔ منصف صاحب تھوڑا سا یہ بھی بتائیے گا، کیونکہ جب یہ معاملہ بڑا ہائپ کریٹ کیا ہوا تھا تو ایک خبر ہم نے دیکھی تھی کہ آپ کو بھی دھمکیاں ملی تھیں، آپ کو بھی جان سے مارنے کی کوئی اس سے کیس سے ریلیٹڈ علی معاملہ رضا سامنے آیا صاحب تھا، یہ وہ کیا دیکھیں، تھا؟ علی رضا صاحب یہ دیکھیں، یہ پروفیشن جو ہمارا ہے نا وہ ایسا پروفیشن ہے، اس میں یہ چیزیں ہوتی ہیں۔ اس میں جب آپ ایک چیز کو لے کے نیچرلی ایک سائڈ ملزم ہوتی ہے، دوسری سائڈ جو ہے وہ ملزمان اور مدعی ہوتے ہیں، جج صاحبان ہوتے ہیں، سرکاری وکیل ہوتے ہیں، پراسیکیوشن، تو یہ ماحول اور یہ چیزیں یہ نارمل چیزیں ہیں، ایسی کوئی وہ چیزیں نہیں ہیں کہ یہ چیزیں نہیں مل سکتی۔ مثلا میں آپ کو سمپل ایک مثال دیتا ہوں، کوئی ہمارا پراسیکیوٹر جو چلائے گا کیس کو، اس سے وکیل صاحبان کی وہ ہو جاتی ہے، پھر آپ کو پتہ ہے یہ جو ماحول چل رہا ہے، اور تو اس میں یہ نارمل چیزیں ہیں، یہ ایسا کوئی ایشو نہیں ہے۔ منصف صاحب تھوڑا سا اس حوالے سے بھی آگاہ کیجیے گا کہ پروسیکیوشن ایک بہت بڑا اہم رول ادا کرتی ہے۔ عمومی طور پہ کہتے ہیں کہ جی پروسیکیوشن کا کردار نظر نہیں آتا، اور اسپیسیفک ہو کے اگر جنرل لیول پر میں بات کروں کہ ناظرین بھی سننے والے ہیں کہ جناب کیا بہتری کی جائے ایسی کہ عدالتوں میں جو ملزمان آئیں ان کو سزائیں مل سکیں، اور تفتیش کے اندر بڑے لیکوناز دیکھے جاتے ہیں، کہتے ہیں جی چھوٹی چھوٹی جو معاملات ہوتے ہیں اس کی وجہ سے جس طرح آپ کہہ رہے ہیں کہ جی بینیفٹ آف ڈاؤٹس کی وجہ سے جو ہے وہ چیزیں ملزمان کو فیور مل جاتا ہے، تو یہ روکا کیسے جائے، پروسیکیوشن کو بہتر کیسے بنایا جائے، اس کے اوپر آپ کا ڈپارٹمنٹ اب تک کیا کام کر چکا ہے، ذرا ہمیں آگے علی رضا صاحب مجھے تقریباً یہ سال ہونے والا ہے جیسے ہی میں نے یہ چارج مجھے ملی تھی، تو اس میں یہ تھا کہ اچھے جو پراسیکیوٹرس ہیں ہمارے سینئر، خاص کرے اے ٹی سی وغیرہ جو ہوتی ہے ایسی کورٹس جس میں ہینیس افینسز ہوتے ہیں، اس میں اچھے پراسیکیوٹر میں نے رکھے ہیں، اور جب سے میں نے چارج لی ہے کوشش یہی ہوتی ہے کہ میں کیسز کو واچ کروں، اور ایون اے ٹی سی کے علاوہ بھی یہ پوری سندھ ہے، اور جو کیسز ہوتے ہیں اس کو ہم جو ہے وہ اس کی رپورٹس لیں، اور اس رپورٹ کو دیکھ کے ان کیس آف وہ بندہ یا ملزم اکیوٹ ہو جاتا ہے تو پھر ہم فائل جو ہوتا ہے اپیل وغیرہ جو فائل ہوتی ہے وہ ہم ہائی کورٹ میں بھی کرتے ہیں مثلاً، پھر ہائی کورٹ میں بھی ایسی کیسز ہوتے ہیں جہاں ہم سمجھتے ہیں کہ یہ جو ہے وہ اپیلبل ہے، تو وہ ہم سپریم کورٹ میں فائل کرتے ہیں وہ اپیل۔ تو ایسے کیسز بہت ہیں جو پینڈنگ میں پڑے ہوئے ہیں، ہائی کورٹ میں بھی ہیں، سپریم کورٹ میں بھی ہے، اور لوور کورٹس میں بھی ہیں۔ اب انویسٹیگیشن جو ہے وہ مین پلر ہے۔ اب انویسٹیگیشن آفیسرس جو اپائنٹ ہوئے تھے ان کو جو ہے ٹریننگس ابھی ہو رہی ہیں جوڈیشل اکیڈمی میں، اس میں ہمارا پراسیکیوٹرس بھی ہیں، انویسٹیگیشن آفیسرس بھی ہیں، ان کے ساتھ جج صاحبان جو لوور جوڈیشری ہے وہ بھی اس جوڈیشل اکیڈمی میں ٹریننگ کر رہے ہیں۔ لیکن آپ کی بات جو ہے وہ میں ایڈیشن کروں گا کہ انویسٹیگیشن جو ہے وہ پیورلی اتنی اچھی ہونی چاہیے، جو کاشمنٹ کا ریشو ہے وہ بہتر کیا جائے، اور اس سے پہلے سال 1.5 سال آپ لیں گے، اس سے پہلے جو کنوکشن کا ریشو تھا وہ بہت کم تھا، لاسٹ ایئر جو ہے وہ 17% ریشو گیا ہے۔ میں تو یہ میری امید ہے کہ انشاءاللہ، میں نے ابھی 2-4 دن پہلے میٹنگ کی تھی ایڈیشنل آئی جی جو ہے کراچی، اس سے کہ جو انویسٹیگیشن آفیسرس ہیں اور اپائنٹ کریں جو لا گریجویشن جن کی پاس ہو تھرو پبلک سروس کمیشن جو آئے تھے، اور ان کو جو پرپس تھا پوسٹنگ ان کی ہو چکی ہے تھانوں میں، اور کچھ آفیسرس جو ایسے ہیں پولیس آفیسرس یا اب وہ کہیں کہ انویسٹیگیشن آفیسرس، وہ تھانوں میں تعین ان کی پوسٹنگ نہیں ہے، وہ کافی جو ہے وہ اس میں کچھ تعداد جو ہے وہ آپریشن میں گئے ہیں۔
تو میں نے یہی ان کو ریکویسٹ کی ہے کہ جس پرپز کے لیے انویسٹیگیشن آفیسرس اپائنٹ ہوئے تھے اور وہ ان کی گریجویشن جو ہے وہ لا میں ہے، اور ان کو ان جو انویسٹیگیشن آفیسر ہے ان سے کچھ بہتر انویسٹیگیشن آتی ہے تو وہ واپس آپریشن سے لے کے انویسٹیگیشن میں واپس اس کو پوسٹنگ دی جائے۔ ان میں ابھی ریسنٹلی ہوا ہے، اور کچھ جو انویسٹیگیشن آفیسرس ہیں وہ پوسٹنگ ان کی ہونی ہے، اور کچھ جو آپ یہ دیکھیں نا کہ علی رضا صاحب، کراچی شہر جو ہے تقریباً 4 کروڑ، بہت بڑا شہر ہے، اس میں انویسٹیگیشن آفیسرس جو ہیں اور مزید چاہیے ہمیں۔ انویسٹیگیشن آفیسر ویسے تو اے ایس آئی، سب انسپکٹر، انسپکٹرس ہیں، لیکن جیسے ایس پی انویسٹیگیشن الگ ہے آپریشن سے، ایسے ڈی آئی جی صرف ایک ہے انویسٹیگیشن کا۔ انویسٹیگیشن کے کم از کم جیسے آپریشن میں 3 DIGs ہیں، تو آپریشن میں بھی انویسٹیگیشن میں بھی 3 DIGs ہوں، کیوں کہ اس میں ہزاروں کیس ہیں، وہ ایک ایس پی یا ڈی آئی جی وہ نہیں دیکھ سکتا کیس، ایک ایک کیس میں ٹائم لگتا ہے، ایف آئی آر لاج ہوتی ہے، پھر اس میں مطلب آپ کہہ انویسٹیگیشن رہے ہیں زیادہ ہونے چاہیے زیادہ ہونے چاہیے۔ سر؟ تاریخ پہ تاریخ، تاریخ پہ تاریخ، تاریخ پہ تاریخ، یہ جملے سن کے مطلب نا ایک عام آدمی کہتا ہے یہ کیا کوئی طریقہ نکل سکتا ہے یہ کہ یہ اس کا حل نکل سکے سر؟ نہیں، دیکھیں تاریخ پہ تاریخ ہوتی ہے، اس میں کبھی وکیل صاحب جو ڈیفینس کا ہوتا ہے، مثال ہے، اگزامپل ہے، 6 ملزمان ہیں، اس میں ہر بندے کا ایک ایک الگ الگ وہ ایڈوکیٹ ہے، تو وہ کبھی کوئی، آپ کو پتہ بھی ہے کہ کبھی اسٹرائک ہو جاتی ہے، کبھی ویکیشنس ہیں، اور کبھی جج صاحب نہیں ہوتے، کبھی پراسیکیوٹر چھٹی پہ ہوتا ہے، کبھی آئی ہو، تو یہ ٹائم لگ جاتا ہے۔ اور جو پہلے میں یہ کہوں گا 5-7 سال پہلے جو کیسز پرانے ہوتے تھے، اب وہ تعداد نہیں رہی۔ سپریم کورٹ میں جب سے یہ امینڈمنٹ آئی ہے، آپ کو میں ریشو دوں گا کہ اتنے پرانے کیسز آپ حیران ہو جائیں گے، 18 سال، 15 سال، 20 سال کیس پرانے تھے، وہ سپریم کورٹ میں اپیل پینڈنگ تھی، وہ ڈسپوز آف ہو چکی ہیں۔ یہ بڑی، جو میں تو یہ کہوں گا کہ کرمنل جو جسٹس ہے اس میں یہ بہتری ہے کہ کرمنل کے الگ جج صاحبان، سپریم کورٹ میں الگ بینچز بنی ہوئی ہیں، پہلے صرف ایک بینچ ہوتی تھی، اس میں یہ آپ ایک بینچ میں 9:30 سے لے کے 1:30 تک یا بھلی شام تک ایک اپیل چلے، اس میں ممکن نہیں ہے کہ اتنے کیسز پرانے چل سکیں۔ ابھی آپ کو میں ریشو پرووائڈ کروں گا کہ سپریم کورٹ میں اتنے کیسز جو ہیں وہ ڈسپوز آف ہو چکے ہیں، کواشمنٹ بھی ہوئی ہے، سزا بھی ہوئی ہے، کوئی انڈرگان بھی ہوا ہے، تو آپ حیران رہ جائیں گے کہ پاکستان کی تاریخ میں پہلی دفعہ اتنا ڈسپوزل ہوا ہے اس سال میں۔ سر یہ بھی بتا دیجیے گا کہ اکثر و بیشتر دیکھا جاتا ہے کہ لوگ یہ کہتے ہیں اگر چوری ڈکیتی کسی کے ساتھ ہو جائے تو لوگ اوائڈ کرتے ہیں کہ یار ایف آئی آر کی طرف نہ جاؤ کیونکہ بڑے چکر لگتے ہیں۔ کیا ٹیکنالوجی کا زمانہ ہے، کیا ہماری عدالتیں یا نظام میں کچھ بہتری ایسی آ سکتی ہے کہ ہم ڈیجیٹل چلے جائیں، یا جو ٹائم لگتا ہے جانے کا کسی بھی مدعی کو، اس کو بچا سکیں؟ کوئی ایسا معاملہ زیر غور ہے؟ علی رضا صاحب، آپ کی بات جو ہے میں آپ کو بتاؤں، 2 میٹنگس ہوئی تھی جس میں منسٹر صاحب نے، ہمارے لا منسٹر صاحب نے، یہ آپ والی بات جو ہے وہ ڈسکشن ہوئی تھی، اور اس پہ آپ دیکھیں گے کچھ ایسے تھانے بھی ہیں جو ایون شاید شارع فیصل بھی ہے، اس میں تھانہ فیروز آباد بھی ہے، اور اچھے تھانے، وہاں باقاعدے سٹنگ ایریاز جو ہیں وہ اتنی اچھی بنائی ہوئی ہیں، آپ حیران ہو جائیں گے کہ اتنی زبردست سٹنگ اور اتنا زبردست ایٹماسفیئر جو ماحول ہوتا ہے تھانے کا، جو ٹیرر تھا تھانے کا، کوئی جیسے آپ والی بات ہے کہ تھانے جانے میں کوئی گھبراہٹ ہوتی تھی، یا کہ اب کراچی کے آپ دیکھیں گے کافی، ایون حیدرآباد زون میں ایسے تھانے، ان کا ایٹماسفیئر، اس کی جو بلڈنگ ہے، اس کا ماحول آپ دیکھیں گے، آپ حیران ہو جائیں گے
کہ اتنا اچھا ماحول نیچرلی ٹائم لگے گا اور اس میں پولیس کام کر رہی ہے اور مزید ان کو کام کرنا چاہیے سر میں کہ یہ ہاں ایٹماسفیئر اچھا ہونا چاہیے. ایٹماسفیئر اچھا ہونا چاہیے اور سر اور ہاں میں آپ کو مزید بتاؤں کہ ایسے نہ ہو کہ ملزم اور مدعی جو ہے وہ برابر ہوں، ایسے نہ ہو. میں اس میں آپ کو بتاؤں کہ یہ منسٹر صاحب، ہمارے ہوم منسٹر صاحب نے یہ ایفرٹس کیے ہیں، اس کی رزلٹ بھی آئی ہے کہ کافی ایسے تھانے ہیں اور ان کا ماحول ایسا اچھا بنایا گیا ہے. آپ اس میں جائیں گے تو آپ کو خود بھلی آبزرو کریں اس میں کہ آپ کو اس میں ایٹماسفیئر اچھا ملے گا. اچھا سر، تھوڑا سا میں یہ جاننا چاہ رہا ہوں کہ جیسے ایک معاملہ ہوتا ہے نا کہ بہت ساری جگہوں پہ مدعی پارٹی یا جیسے بہت سارے لوگوں کو عدالت جانا پڑتا ہے، تو کیا ایسا کوئی طریقہ ہو سکتا ہے کہ آن لائن، جیسے بہت ساری گواہان کو پیش ہونا پڑتا ہے، پیش نہ ہونے، آن لائن کوئی طریقہ ہو جائے کہ وہاں جانے کے بجائے سٹی کورٹ یا دیگر، کیا کوئی ایسا پلان بھی ہے کہ جناب ڈیجیٹل کوئی اور طریقہ کہ جناب ان کی بیانات بھی ہو جائیں، ان کو جانا بھی نہ پڑے؟ علی رضا صاحب، یہ جو آپ والی بات ہے نا وہ آلریڈی ہو چکی ہے. سپریم کورٹ جو ہے وہ پوری جو ہے اسلام آباد میں سٹنگ ہوتی ہے اور ہم ویڈیو لنک پہ کراچی میں کیسز چلاتے ہیں. ایون ابھی سکھر میں بھی ریسنٹلی جو ہے وہ ہوا ہے کہ آپ ایون سکھر سے بیٹھ کے، کراچی سے بیٹھ کے اسلام آباد کورٹ جانے کی ضرورت نہیں ہے، آپ ویڈیو لنک پہ ادھر اپیئر ہو سکتے ہیں. یہ تقریباً 1.5 سال یا سال ہو چکا ہے. ویڈیو لنک پہ ہمارے آفیسرس، پراسیکیوٹرس اور جو بھی وکلاء صاحبان ہیں یا ملزمان ہیں ادھر سے پیش ہوتے ہیں. جو بھی اپیل ہے یا کوئی کرمنل اپیل ہے یا سول اپیل ہے، جو بھی پٹیشنز ہے وہ آپ کراچی سے بیٹھ کے سپریم کورٹ سے آپ چلا سکتے ہیں. اچھا، ایک اور بھی خبر ہم نے کچھ عرصے پہلے دیکھی تھی کہ آپ کی اور جو سابق آئی جی سندھ غلام میمن صاحب ہیں، انہوں نے بیٹھ کر انویسٹیگیشن کو آن لائن کرنے کے حوالے سے جو ہے وہ چیزیں کی جا رہی تھیں، وہ معاملہ کہاں تک پہنچا منتظر صاحب؟ دیکھیں علی رضا صاحب، اس میں آئی جی سندھ سے میری 2 میٹنگ ہو چکی ہیں. ابھی یہ نئے آئی جی صاحب آئے ہیں، اس سے میری نہیں ہوئی آفیشلی. اس میٹنگ کے جو ایجنڈاز ہیں وہ ابھی ہمیں وہ دیکھنے ہیں اور معاملات اور بھی چیزیں ہیں، وہ ڈسکشن انویسٹیگیشن وغیرہ کرنی ہے مجھے. لیکن ایڈیشنل آئی جی کراچی سے میری میٹنگ ہو چکی ہے انویسٹیگیشن اور جو لوپ ہولس ہیں. باقی جو آپ ڈیجیٹلائز وغیرہ کر رہے ہیں وہ انویسٹیگیشن جو ہے وہ سیکریٹ ہوتی ہے، وہ ڈیجیٹل نہیں ہو سکتی. وہ پولیس پیپرز یا پولیس ڈاکیومنٹس جو ہیں وہ ہم، یہ سیکریٹ فائل ہوتا ہے، وہ صرف جج صاحب یا پراسیکیوٹر کے پاس ہوتی ہے. جیسے سر ہم دیکھتے ہیں نا، باقی میں ہاں آپ کو بتاؤں ڈیجیٹلائز سی ٹی ڈی وغیرہ جو ہے اس پہ ڈیجیٹلائز ہمارا کیس لا بھی ہے. ڈیجیٹلائز جو انویسٹیگیشن ہے وہ ہم دیکھ سکتے ہیں اور وہ بھی ہم سے وہ ریٹن میں جو بھی چیزیں ہوتی ہیں ہم ان کو دیتے ہیں. سر ارمغان والے کیس جب آپ کے سامنے آیا تھا تو پہلی دفعہ آپ نے کیا محسوس کیا تھا جب آپ نے یہ ساری چیزیں، مطلب ایک تو پروفیشنلی ہوتا ہے نا جی، حصہ ہے، مگر کچھ کیسز تو ایسے ہوتے ہیں نا کہ جس کے اوپر ذہن تھوڑا سا رکتا ہے کہ یار یہ کیا ہے؟ علی رضا صاحب، پہلے ہی میں نے آپ کو یہ بتایا کہ ایسی چیزیں، یہ جو مرڈر تھا یہ بڑا دردناک تھا، اور بھی دردناک ہیں. یہ صرف یہ نہیں، جس کوئی بھی کرائم ہو تو وہ ایسے ہوتا ہے. لیکن اس میں بدقسمتی یہ ہے کہ جو جج صاحب ہیں اس نے فوراً جو ہے ریمانڈ دیا ہی نہیں. اور اس جج صاحب کے ایک نہیں کافی ایسے کیسز تھے جنہوں نے پتہ نہیں کیوں، اب وہ آپ کو پتہ ہے کہ وہ میں نے پھر چیلنج کیا تھا ہائی کورٹ میں. اور انہوں نے ہائی تو کورٹ، آپ پر بھی نوٹس کیا تھا چیف جسٹس صاحب کے ذریعے، میرے خیال سے یہ بھی ہاں، اس میں وہ اپیئر بھی ہوئے تھے. وہ پھر اس میں آپ نے دیکھا کہ اس میں ملزمان بھی پیش ہوئے تھے، ملزم یہ بھی پیش ہوا تھا، اس کا وکیل بھی ہوا تھا، اور وہ جو لیڈی ہے وہ بھی آئی تھی ہائی کورٹ میں. اور ابھی جو چیف جسٹس صاحب ہیں اس کی بینچ تھی، تو پھر وہ ریوین ہماری جو ہے سندھ حکومت کی وہ انہوں نے الاؤ کی تھی. پھر ریمانڈ ہمیں ملا تھا. اس میں پھر انویسٹیگیشن مزید ہوئی اور پھر چارج شیٹ ہم نے پیش کی، اور اب وہ کیس پینڈنگ میں پڑے ہیں ابھی ATCs میں. آپ نے کہا تھا کہ جناب وائٹو لگا کر پولیس کسٹڈی کو جو ہے وہ بٹایا گیا اور جیل کسٹڈی، سر یہ کیا معاملہ تھا؟ کیونکہ وہ بڑا بریکنگ نیوز بنی تھی. ہاں علی صاحب، یہ تو فیکٹ تھا، اور اس میں رجسٹر بھی آیا تھا، فائل بھی آیا تھا، اور اس میں میڈیا بھی تھی سب اس میں.
वकला साहबान थी, ओपन कोर्ट में ये कार्रवाई हुई थी, उसमें Y2 लगा हुआ था और वीडियोस भी थे। आपने नेचुरली आप इससे रिलेटेड है तो उसमें वीडियोस भी थी जो जज साहब ने उनको फेवर वगैरह, जो मैं फेवर कहूँगा या जो भी वो मिली उनको, इससे और फेवर गई है मुलजिम को? वो फेवर अब तो नहीं है, अब तो वो चीज़ें नहीं रही और वो सेट असाइड हो गया। जो भी ऐसी चीज़ें थी वो रिवीजन में हमारी वो अलाउ हो चुकी हैं और इन्वेस्टिगेशन ओके, अभी वो जुडिशल कस्टडी में है वो मुलज़म अरवान जो है। अच्छा सर, मैं एक ऑडियो जो है आपको मैं सुनवाना चाह रहा हूँ, क्योंकि देखें सर, जब इस तरह के मामलात चल रहे होते हैं तो बड़ा ही सेंसिटिव मामलात होते हैं। पुलिस भी, मीडिया भी, प्रोसिक्यूशन भी यकीनी तौर पे हर चीज़ को देख रही होती है। और इसके अंदर जो एक सबसे ख़तरनाक बात थी कि जब ये हो रहा था ये मामला सारा, तो देखें कुछ ऑडियोज़ लीक हुई थी सर, वो इस और मैं चाहूँगा कि ज़रा सुन लें अगर एक दफ़ा आप। एक मैं आपको बताऊं, ये मैं सुन चुका हूँ पूरी, सबको अवेयरनेस है, मीडिया का वो माहौल है, सब ने ये चीज़ें सुन, सब ने सुनी है और ये चीज़ें हुई थी। और सर वैसे ये एक हम नाज़रीन को भी सुना देना अगर। एक मिनट, मैं आपको ऐसे रिप्लाई दे हाँ, रहा हूँ, मैं आपको हाँ, रिप्लाई दे रहा हूँ, मैं आपको रिप्लाई, ये चीज़ें हुई थी, हाँ, वीडियोस और ऑडियोज़ ये चली थी, उसी उसी ये जो ऑडियोज़ और वीडियोस वगैरह वायरल हुई थी, उस पे ही तो ये सारी कार्रवाई हुई। उसी कार्रवाई के बाद ही तो ऐसी ये रिवीजन मेरी अलाउ हुई थी कि जो कंडक्ट था वो जज साहब का जो भी कहें वो हमारे लिए ये सही नहीं था, क्योंकि इंसाफ जो है ना वो देख ज़ाहिर होना चाहिए। इंसाफ ऐसे नहीं है कि आम लोगों को वो फ़राहम करना जज साहब का, हमारा वो फ़र्ज़ है सबका कि इंसाफ की जो चीज़ें हैं, रुकावट्स हैं, वो दूर करके और इंसाफ दिया जाए। तो हमें इंसाफ मिला। आपने ख़ुद देखा कि वो रिवीजन्स जो हैं, मैंने जो भी 2-3 रिवीजन्स थी वो अलाउ हो चुकी, उसके बाद जो है ये चार्जशीट वगैरह जमा हुई। ये चीज़ें सर होती अभी हैं। सुनने में आ रहा है पेंडिंग है केस, लग नहीं रहा, क्यों नहीं लग पा रहा सर? नहीं, ये वही नहीं वाली बात देखिए है। ना, अब एटीसी वो काम जो है वो कोर्ट्स का है। सर अदालतें एटीसी बनाई इसलिए गई थी कि स्पीडी ट्रायल हो। स्पीडी ट्रायल देखिए ना, अब उनके वकला साहबान भी आते हैं, हमारे प्रोसिक्यूटर्स भी आते हैं, पुलिस ऑफिसर्स भी जाते हैं, तो वो ये जो डिले वगैरह है, ये डिले नहीं है, हो जाता है। कभी मैंने आपको पहले ही बताया कि कभी वकला साहबान एडजमेंट लेते हैं, कभी कस्टडी नहीं आती, ये तो अंडर वही एटीसी जो कोर्ट्स हैं वो अंदर सेंट्रल जेल में है। ऐसी कोई वो नहीं है, टाइम तो लगता है इसमें। और इसमें ऐसे नहीं है कि देन एंड देयर हर चीज़ चला के गवाही और फ़ौरन ख़त्म की जाए, ऐसे नहीं हो सकता। सर जो एक्सपेक्ट। कानून कहता है उसके मुताबिक गवाही चलती है, फिर क्रॉस होता है, फिर वो हर चीज़ पेश की जाती है, इसमें टाइम लगता है। मैं एक बिसाइड कह रहा हूँ कि सर कुछ भी हो जाए चले ठीक है, और अगर फिर भी सारे शवाहिद आप कह रहे हैं कि सारी चीज़ें मौजूद हैं, और फिर भी कल को हम कोई एक ऐसी खबर सुने कि जी अरमान बाहर आ गया, तो सर क्या नहीं मुमकिन ऐसा, है ये किसी भी तौर पे अभी ऐसे आज मुमकिन की तारीख में? नहीं, ऐसा नहीं है, ये गलत वो है, ऐसे नहीं है। जो सबूत हैं और हम जज तो नहीं हैं, हाँ। लेकिन जो सबूत हैं वो सफिशेंट है, जो मटेरियल है वो सफिशेंट है फॉर कन्विक्शन। और अल्लाह बेहतर करेगा और इंशाल्लाह। अब क्या एक्सपेक्ट कर रहे हैं, कब तक ये हम देखिए कन्विक्शन की खबर सुन सकेंगे, एक अंदाजन सर? देखिए टाइम फ्रेम मैं नहीं दे सकता ना। मसलन कभी स्ट्राइक हो जाती, मैंने पहले ही आपको बताया कि ये चीज़ें टाइम उसमें लगता है, क्योंकि इसके बाद हाई कोर्ट है, फिर सुप्रीम कोर्ट है, तो इसमें टाइम लगता है। ऐसे नहीं है कि मराइल होते हैं, कभी ये होता है कन्विक्शन हो जाती है, कन्विक्शन के बाद फिर वो मुल्ज़मान हाई कोर्ट जाते हैं, फिर कभी मुल्ज़मान क्वाश हो जाती है तो स्टेट जाती है अपील में हाई कोर्ट सुप्रीम कोर्ट तक, इसमें टाइम लगता है। मुंतज़िर साहब बस लास्ट मैं क्वेश्चंस की तरफ हूँ कि जब ये कॉल सेंटर का मामला है, ऑल्दो कि फेडरल का सब्जेक्ट है, बट एक बहुत बड़ी इंकशाफ ये हुआ था कि अरबों रुपए के बैरून मुल्क और दीगर अकाउंट सामने आए थे, बहुत सारे मामलात सामने आए थे। तो आप
کی پولیس یا تفتیش کے اندر کوئی ایسی چیز آئی ہے کہ جناب یہ صرف ایک لڑکا تھا ارمغان جو یہ ساری چیزیں کر رہا تھا، یا اس کے پیچھے بہت طاقتور لوگ اور بھی تھے یا ہو سکتے ہیں؟ فیل کیا آپ نے، یا کوئی اس طرح کا معاملہ آپ کے نہیں سامنے کچھ دیکھیں آیا تفتیش کے اندر؟ علی رضا صاحب یہ نہیں ہے کہ طاقت خدا کی ذات کو ہے، طاقت وغیرہ نہیں، لیکن مختلف کرائمز تھے، مختلف، میں نے جیسے آپ کو بتایا کہ یہ ہمارا ڈومین نہیں ہے، جو ڈومین تھا جس میں وہ ہم نے کیا، اب فیڈرل سبجیکٹ جو ہے ہم اس کو ٹچ نہیں کر سکتے، لیکن فیڈرل سبجیکٹ بھی میں آپ کو بتا رہا ہوں ایف آئی اے نے انویسٹیگیشن کی تھی، وہ ان کے پاس نیچرلی یہ جو چیزیں آپ کہہ رہے ہیں وہ ہوگا اور ریکارڈ تو ہوگا، ایسے نہیں وہ بلکہ پیش بھی کیا جائے گا، جب وہ چیزیں آئیں گی اور کیس چلے گا تو وہ ایف آئی اے والے پیش بھی کریں گے۔ سر آخری کے جب جلایا گیا تھا تو ایک یہ بھی معاملہ سامنے آ رہا تھا کہ جی بلوچستان میں جلایا گیا تھا، کئی روز تک اس کی لاش مصطفیٰ عامر کی وہاں پر پڑی رہی تھی، اور ایک وہاں پر بھی ایف آئی آر ہوئی تھی اور ایک یہاں پر سندھ کے اندر ہوئی تھی، تو کیا یہ دونوں ایف آئی آر ایک ساتھ نہیں چل نہیں رہی نہیں ہیں نہیں نہیں یا نہیں، الگ الگ چل رہی ہیں؟ دیکھیں میں آپ کو بتاؤں، ایسے نہیں ہے، مثلاً کہیں کرائم ہو جاتا ہے، کرائم کراچی میں ہوا، اور ایگزامپل آپ کو دے دیتا ہوں کہ کوئی مرڈر یا ویپنس وغیرہ کوئی استعمال ادھر ہوئے، اور کہیں اور سے وہ ویپن جو ہے کہیں پشاور سے نکل گیا، کہیں کہاں سے نکل گیا، کہ انٹیریئر سندھ سے وہ برآمد ہوا، تو کیس پراپرٹی جو ہوگی وہ وہاں جہاں ایف آئی آر لاج ہوگی اور جہاں کرائم ہوگا وہیں وہ اس سے کنیکٹ ہوگا، الگ وہ نہیں ہوگا۔ تو یہ ہے تو کہ بلوچستان والوں نے جو کیس پراپرٹی وہ ہمیں سندھ کو حوالہ دی ہے؟ کیا تھا، وہ ہوا تھا آپ کو یاد بھی ہوگا کہ پوسٹ مارٹم بھی ہوا اور رپورٹس بھی آئیں، کیمیکل ایگزامینر وغیرہ، وہ جو چیزیں ہیں قانونی وہ پوری ہوئیں، اور اس میں جو ہے نا وہ پھر تفتیش ہوئی، اور ساری انویسٹیگیشن ہونے کے بعد چارج شیٹ جو جس کو ہم چالان کہتے ہیں وہ کورٹ میں پیش کیا گیا ہے۔ سر آخری سوال، کیا کہنا چاہیں گے عوام کو، کیونکہ سر بڑے لوگ پریشان ہیں عدالتی نظام سے، تاخیر سے، پولیس کی تفتیش سے، نہیں بڑی نہیں لوگ کہتے ہیں کہ دیکھیں، بڑا بڑا چکر کاٹنے پڑتے ہیں۔ مطلب میں ایک بات کہنا چاہوں گا نہیں اپنے ناظرین سے نہیں سر، نہیں 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 میں آپ ایک کو، میرا سوال لے لیں سر، لوگ مطلب یہ تو بنیادی ضرورت ہیں، صحت، ہسپتال، کورٹ اور تھانہ، ہمارے بدنصیبی ہے ہمارے معاشرے کی کہہ لیں کہ سر یہ یہاں پہ بولا جاتا ہے کہ اللہ بچائے کورٹ کچہری نہیں نہیں، اور ہسپتال کے چکروں سے۔ میں ایک بات بتاؤں، ایسے نہیں ہے، میں نے جب آپ کو بتایا کہ سپریم کورٹ میں بھی، لوور کورٹس میں، ہائی کورٹ میں پرانے کیسز تھے وہ ڈسپوز آف ہو چکے ہیں، اور ایسے نہیں ہے، دیکھیں قانون جو ہے نا وہ پروسیجر ہے، وہ پروسیجر اڈاپٹ ہوتا ہے، اس میں ٹائم لگتا ہے، ایسے نہیں ہے کہ آپ چاہیں کہ بس فور دین اینڈ دیئر، یہ انصاف نہیں ہے نا، ہر چیز دیکھی جاتی ہے، اور ملزم کو بھی سنا جائے گا، مدعی کو بھی سنا جائے گا، اور سرکار وکیل بھی ہوگا، ڈیفینس، یہ چیزیں مراحل ہوتی ہیں، پیپرز دیکھے جائیں گے، ریکارڈ دیکھا جائے گا، پھر اس کا کرمنل ریکارڈ دیکھے، بہت چیزیں ہیں، تو ایسے نہیں ہے کہ جو ہے آپ جیسے کہہ رہے ہیں کہ وہ بڑا کوئی ایسا وہ ہے، ایسا کوئی اچھا بھی، سر، برطانیہ میں کوئی ہاں کیس ڈالتا ہے نہیں، نا؟ دیکھیں میں ایک بات بتاؤں، برطانیہ اور آپ کمپیئر کریں گے تو وہاں بھی کرائم ہے، ایسے نہیں ہے، آپ برطانیہ یا دوسرے کنٹریز میں دیکھیں گے تو ہمارے آپ یہ ڈسکشن لمبی ہو جائے ہوئی گی۔ تھی پہلے بھی، یہ چیزیں منع ہو، اب میں آپ کو بتاؤں ایسے نہیں ہے کہ کرائم ادھر ہی ہے اور کرائم اور کنٹریز میں نہیں، بلکہ ریشو جو ہے وہ باہر، ریشو جو ہے وہ ہم سے زیادہ ہے، آپ تو یہ سنا ہوگا آپ کو، تو نیچرلی یہ ابھی ڈیجیٹل چیزیں آپ دیکھ سکتے ہیں کہ کرائم جو ریشو ہے وہ وہاں، اب پہلے کرائم ریشو جو تھا وہ اب نہیں ہے، سر اب لاسٹ اس سے پہلے 2 سال اٹھائیں گے، 3 سال اٹھائیں گے، پیچھے جائیں گے، پہلے آپ خود بتائیں کہ کراچی میں آپ ایسے گھوم سکتے تھے؟ نہیں بالکل نہیں، بہت لا اینڈ آرڈر کے آپ ایشوز پھر تھے۔ یہ آپ کو ساری ٹو سے کہوں گا مثلا کہ آپ کسی گلے محلے اور نوگو ایریاز وغیرہ تھی، آپ جا سکتے تھے، بالکل اب سکون سے نہیں ہے نہیں نا، بیٹھ سکتے تھے۔ ڈکیتیاں یا کرائم اور چھوٹے وغیرہ ہوتے تھے، لیکن ایسے سچویشن، ایسی سچویشن تھی آپ کہیں گھوم نہیں سکتے، لیکن آج ابھی
آپ کہیں جاتے ہیں تو بالکل کوئی ایسے ایسا ایشو اتنی تو نہیں ٹینشن ہے. نہیں ہوتی کہ ٹارگیٹ ہاں وغیرہ ہوگی. ہاں اچھا سر میں یہ کہہ رہا ہوں کہ جب آپ دیکھتے ہیں کہ بیرون ملک میں کم سے کم یہ ایک چیز ہے کہ وہ کہتے ہیں جناب اگر آپ نہیں ثابت کر سکے تو آپ جرمانے کے طور پہ پیسے بھریں گے اور لوگ بھرتے ہیں. نہیں صحیح ہے سر. وہ یہاں بھی ہے, ہاں یہاں بھی ہے, تو ایسے یہاں تو نہیں ہے. سر کلچر ہے جھوٹی ایف آئی آروں کا, نہیں جھوٹے ایک مقدمات میں کا, ایک بات بتاؤں آپ کو, پٹیشنز کا. ایک بات بتاؤں, وہ جعلی پٹیشنس یا جعلی یہ ایسا چیزیں ہر جگہ ہوتی ہیں, ٹھیک ہے. پھر اس کا پروسیجر ہے, اس بی کلاس ہوتا ہے, اس کے خلاف کارروائی ہوتی ہے, پھر لیٹیگیشن بھی ہوتی ہے, کوئی ڈیمیجز میں بھی چلے جاتے ہیں, یہ کوئی ایشو نہیں ہے. یہ ایسے نہیں ہے, میں نے آپ کو پہلے ہی بتایا کہ جو سچویشن تھی کراچی کی, اوور آل سندھ کی, کچے کی, اور یہ دیکھیں تو وہ اب نہیں ہے. اچھا ویسے ایک عمومی طور پہ دیکھا جاتا ہے کہ عدالتوں کے اندر پٹیشن ڈالنے کا ایک ایسا رواج ہے کہ جس کے ذریعے بہت سارے مافیاز کی شکل لے گئے ہیں یہ صورتحال کے, جو جھوٹی سچی پٹیشنز فائل کر دو, پھر پیچھے بیک ہینڈ پہ چیزیں چل رہی ہوتی ہیں, تو اس ایسا کو کس کچھ طرح کاؤنٹر کیا جا نہیں, سکتا ہے؟ نہیں ایسا نہیں ہے. وہ جو بھی پٹیشن ہوتی ہے وہ جج صاحبان سنتے ہیں, اور جو نہیں ہوتی وہ ڈسمس کر لیتے ہیں. وتھ کاسٹ ہوتی ہے, ان کیس آف دیکھا جاتا ہے کہ ایسا کوئی ایشو ہے تو وہ اس کو کاسٹ لگا کے وہ جرمانہ لگتا ہے, ایسے نہیں ہے. سر آخری سوال کہ پروسیکیوٹرز بھی ووٹ دیتے ہیں, اس بار سندھ ہائی کورٹ کے اندر بڑا احتجاج ہوا تھا سر نہیں نہیں وکلا ایسے کا, نہیں تو ہے. وہ پالیٹکس کیا نہیں تھا نہیں نہیں سر؟ دیکھیں یہ ایسے نہیں ہے. جو یہ ڈیموکریسی ہے, وکلا صاحبان جو ہے وہ پراسیکیوٹرس بیسیکلی تو وکلا ہے نا, وہ ووٹ دے سکتے ہیں, ایسا کوئی نہیں ہے. یہ وہ کوئی ایسے منع ہے, وہ ووٹ دے سکتے ہیں, ووٹ دیتے ہیں, پہلے نہیں تھا اب ووٹ دیتے ہیں. اس میں کوئی ایسی چیز باقی آپ بار ایسا, پالیٹکس کے اوپر آخری کمنٹ کر دیں بس کہ کیسا دیکھ رہے ہیں بار اللہ پالیٹکس, چاہے بہتر سندھ کرے ہو گا, یا کراچی ہو؟ اللہ بہتر کرے گا. اللہ بار بہتر کرے. پولیٹکس میں آپ یہ دیکھیں, خدا اللہ کو بڑی طاقت ہے, اور بہتری ہو رہی ہے بار پولیٹکس میں بھی, اور سندھ بار میں بھی آپ دیکھیں بہتری ہوئی ہے, تو انشاءاللہ بہتری ہوگی. ایسے مایوسی جو ہے وہ کفر ہے, ایسا کچھ نہیں ہے. بہت شکریہ منتظر مہدی صاحب تھے قائم مقام پروسیکیوٹر جنرل سندھ. ہم نے کوشش کی کہ ان سے جانکاری لے سکیں اور آپ تک پہنچا سکیں کہ ارمغان باہر نہیں آیا, اور جو صورتحال ہے وہ ہم نے کوشش کی ان سے جان سکیں, اور پھر ساتھ ساتھ کہ پروسیکیوشن کو بہتر کیسے بنایا جا سکتا اور بنایا جا رہا ہے, تو اس حوالے سے انہوں نے اپنے موقف کا اظہار کیا اور موقف دیا. ناظرین آپ نے سنا, ہمیں اپنی جو رائے ہے وہ کمنٹ سیکشن میں ضرور دیجیے گا. اپنے میزبان علی رضا کو دیجیے اجازت, ہم پھر حاضر ہوں گے جی ٹی وی پوڈ کاسٹ کے ساتھ. بہت شکریہ.